مجھے پیغام بھیجا تھا. اب یہ کیا تھی کہ اس کی نے اتنی جم گیا تھا کہ ہر چیز اس کو کیا نظر آتی ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں جماؤ، اس کی یاد جماؤ، تو تم کو ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت طاقتیں نظر آئیں گی، قوتیں نظر آئیں گی. پھر کوئی قوت تمہارے سامنے نہیں ہوگی، کوئی حسن نہیں ہوگا. ہر آدمی کو دیکھ کے اس کو بڑا پیار کرو گی. ہر چیز میں خدا کا حسن نظر آئے گا کہ یہ اللہ حسن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. پھر نہ کس سے ڈرو گے نہ متاثر ہوگی. آپ دو پیسوں سے بھی ڈرتے ہیں، کورونا سے بھی ڈرتے ہیں، حکومتوں میں سے ڈرتے ہو. کیا کرے گا؟ مر جاؤ گے، خدا کے پاس جاؤ گے. اس سے اچھی جگہ کیوں سی ہوتی کہ خدا کے پاس پہنچ جاؤ گے. تو بہرحال جو شخص، یہ قرآن مجید نفع بخش ہے، اس کے ایک ایک حرف باقی ہے، ایک ایک نقطہ باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گا، نہیں اس کو کوئی مقابلہ کر سکے گا. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آخری کلام ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، ابدی کلام ہے. لیکن اس کتاب پر عمل کرنے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھاتی بھی ہے، عروج بھی نصیب فرماتا ہے. کیونکہ انفع ہے، جب اس پر عمل کریں گے تو انفع بن جاؤ گی، تم خود انفع بن جاؤ گے. اگر آپ اس پر عمل نہیں کرو گے تو چونکہ آپ غیر نافع ہوں گے تو پھر گر جاؤ گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب پر یہ ایسے ہیں کہ اس پر اقوام کیا ہو چاہتے ہیں، عروج بھی پاتے ہیں، زوال بھی پاتے ہیں. جو عمل کرتا ہے وہ عروج پاتا ہے. یرفع بھی اقوام اور لوگ دوسری اس پہ کیا ہو جاتے ہیں، زوال کہتے ہیں. القرآن حجت لک اور حجت علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا، تمہاری دلیل ہوگی، یا تمہارے لیے تم پر حجت ہوگا کہ یا اللہ مجھے پڑھتے تھے عمل نہیں کرتا تھا. تو یہ کتاب اللہ یہ انفع ہے. تو میں آپ کا عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں، آپ نے لوگوں کو کیا پہنچایا؟ نہ تو آپ نے کوئی ایسی چیز بنائی جس سے لوگوں کو نفع ہو جائے. جہاز تم نے نہیں بنایا کہ لوگ اس میں کئی سواری کر لیں. اور جو شیشہ تم بناتے ہو، شیشہ ایک معمولی چیز ہے. وہ لوگ جرمن کا شیشہ لیتے ہیں، تمہارا شیشہ نہیں لیتے. شیشہ بھی اچھا نہیں بنایا. مسلمانوں کو کہتا ہوں، تمام مسلمانوں کو، تیل ان کے پاس ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، کس پر خرچ کرتے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے خرچ کرتے ہیں. ہمیں بتائیں کہ تم نے کیا دنیا کو کیا دیا. پہلے مادی چیزیں لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی لوگوں کو فائدے پہنچائے. تم نے کیا بتایا؟ مجھے بتاؤ. تمہارے پاس ایک ٹیسٹ کی چیز نہیں ہوتی کہ اس میں یہ ٹیسٹ کرے کہ واقعی کرونا ہے یا نہیں. جھوٹ موٹ کے سب کو کرونا لگا. تمہارے پاس تحقیقات کی چیزیں نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہو. تمہارے پاس ہے کیا چیز؟ نہ تمہیں دنیا کو مادی چیز دی. یہ میں پاکستان کے بارے میں نہیں کہتا، پوری تمام مسلمانوں کی دنیا میں کے بارے میں کہتا ہوں. مجھے بتائیں تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارے اسلاف نے تو گڑی بنائی تھی، تمہارے اسلاف نے تو بہت سی چیزیں کام کیے تھے. آپ نے کیا کیا ہے؟ مجھے وہ بتاؤ. صرف مدارس کے پیچھے پڑے ہو، دینداروں کے پیچھے پڑے ہو، جو تمہاری بقا کی لیے اللہ نے سبب بنایا ہے.
یہ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ نے اس کی قرآنی اخلاق بتائے لوگوں کو، آپ کو یہ اخلاق بتاتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ تم امین بن جاؤ، تم صدیق بن جاؤ، تم عفیف بن جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ یہ ساری تعلیمات قرآن مجید میں ہے۔ دھوکہ مت دو، تم مسلمان سے دھوکہ باز کوئی نہیں ہے، اس سے کرپٹ کوئی نہیں ہے، اس سے رشوت خور کوئی نہیں ہے، اس سے نفاق والا کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا کوئی نہیں ہے، بہتان لگانے والا کوئی نہیں ہے۔ علماء بھی ایسے لوگ ہیں کہ کیا کرتے ہیں، وہ بہتان لگاتے ہیں، یا ایک بات کرو دوسری جھوٹ پھیلائے گا۔ سب نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جو لوگ رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی الٹی پلٹی کام کرتے ہیں، اوروں سے کیا گلا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے دنیا کو کیا چیز دیا ہے؟ کتاب اللہ میں پورا کا پورا آپ دیکھیں، اس میں اخلاق ہے، اس میں کردار ہے، اس پر عمل کرنے سے لوگ اقوام بلند ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے جو اہل علم ہے اس نے 5-6 مسائل کا کیا کہ بنا دیا، محور بنا دیا۔ جو مسئلہ میں مانتا ہوں اس پر تمام دن بولتا رہتا ہوں، جس کو نہیں مانتا اس پر بھی تمام دن بولتا رہا ہوں۔ دوسری طرف سے بھی یہی ہوتا ہے، اور ہوگا کیا؟ اصلاحی مسائل ہوگا، مسئلہ ہوگا کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، سینی پر رکھنا ہے یا نفسی پر رکھنا ہے۔ اس پر ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ہم نے کیا دیا لوگوں کو؟ نہ اپنے عوام کو کچھ دیا، نہ ہمارے حکمران نے کسی کو کچھ دیا، نہ ہمارے وہ جو عوام ہے اس نے کچھ دیا۔ جس نے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو چمکایا بھی، جس نے کچھ اچھی تعلیمات دی، آج کس کا نام ہے؟ تو آپ اپنی زندگیوں پر نظر کریں کہ ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے، پھر بھی گیلا ہے کہ ہم کیوں پٹ رہے ہیں، ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو انفع بناؤ، پھر دیکھو کہ تم کو عزت ملتی یا نہیں ملتی۔ ایک بار میں لطیفہ بیان کر دوں، کبھی ایک بازاری کتا تھا اور ایک شکاری کتا تھا، اس کا آپس میں مباحثہ ہوا۔ یہ مثال اس لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شکاری کتے نے اس کو کہا، بازاری کتے نے، کہ میرے اندر تواضع ہے، مجھے چترا ملتا ہے میں اس کو کہتا ہوں، قناعت کرتا ہوں، اور نہ کسی کو کچھ کہتا ہوں۔ بازاری کتا کسی کو نہیں کاٹتا، کچھ بھی نہیں کہتا، اور تم اتنے متکبر ہو کہ صاف صاف گوشت کھاتے ہو، اور وہ پھر اچھی جگہوں میں آپ رہتے ہو، اس کو بڑے پالا جاتا ہے، اور بڑے لذیذ کھانے کھاتے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی گویا میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کی اتنی عزت اور میری اتنی بے عزتی، کہ جب جہاں جاتا ہوں کھری، ہر کوئی مجھے اپنے دربار سے بگاتا ہے، اور تم کو ہر کوئی کیا آپ پر ہاتھ مارتا ہے، واہ 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 واہ۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دراصل تم اپنے لیے کماتے ہو، اپنے لیے کماتے ہو، چترا کھاتے ہو تو اپنی ذات کے لیے کھاتے ہو۔ میں جب کماتا ہوں تو اپنے آقاؤں کے لیے کماتا ہوں، میں شکار کھیلتا ہوں، خود کچھ نہیں کھاتا، اس کو لاتا ہوں، اس کی دل میں میری عزت بیٹھ جاتی ہے، وہ مجھے کیا کرتا ہے کہ یہ زبردست ہے،
وہ مجھے کھلاتے بھی ہے پلاتے بھی ہے عزت بھی دیتے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے. گویا میں انفع ہوں، تم کیا ہے؟ غیر انفع ہے. تو ہر حال میں نے عرض آپ کو کیا کہ آپ اگر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو انفع بنائیں. انفع کیسے بنیں گے؟ سوال یہ ہے. پہلے اپنا تزکیہ کریں کہ تمہارے ہر کام اللہ تعالی کے لیے ہو جائے. قد افلح من تزکا، ہمارا بنیاد یہ ہے. جب آپ کی اخلاق تزکیہ ہو جائے، تمہارے اندر سے ریاکاری، نفاق، خود غرضی، یہ بیماریاں دور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تم کو اچھے اخلاق نصیب کر دیں گے. پھر آپ حق کو حق کہو گے، نحق کو نحق کہو گے. یہ نہیں ہوگا کہ خود نحق کرتے ہو، وہی نحق اگر کوئی اور کرے تم اس کو نحق کہتے ہو، اور اپنی یا اپنی جماعت کی نحق کو نحق نہیں کہتے. آپ کے اندر کسوٹی آ جائے گی. بس آپ سمجھ جاؤ گے کہ حق حق ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے. پھر آپ پر لوگ اعتماد کریں گے کہ یہ سچا ہے. آپ کی بات پر اعتماد کی جائے گی، آپ کی کام پر اعتماد کی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے غلام قوم کا فرد ہے، غلام قوم کا، قوم غلام ہے اس کی. اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. فرعون کو کہا. اب لوگ بات کہتے رہتے ہیں. انہوں نے اتنا نوٹ کیا اس بات کو، وہ کہتے کہ تم سے ملک سے نکالتے ہمیں ملک سے نکالتے ہیں، ہماری حکومت تباہ کرتا ہے. بھائی کیا تباہ کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہوں. وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ بات کرے بس منہ اٹھا کر کیا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. وہ سمجھ گیا کہ موسیٰ ہے، میرے دربار میں رہا ہے، میں اس کو دیکھا ہے، یہ جب بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات ہی ہوتی ہے. اسی لیے تو جادوگر ہے، یہ بڑا غوغا مچا ہے. کبھی جادوگر نے بھی کبھی انقلاب لایا ہے دنیا میں؟ مجھے بتاؤ، مجھے ایک آدمی بتاؤ کہ جادوگر ہو اسے انقلاب لایا ہو. وہ بھی جانتے تھے اس بات کو، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کس کی بات ہے؟ موسیٰ کی بات علیہ السلام کی بات ہے. تمہاری بات پر اعتماد ہو. آج تمہاری باتیں ڈیرانوں میں پڑی ہے، کتنی قیمتی باتیں ہیں، لیکن تمہاری وہ قیمتی باتیں کہاں ہیں؟ وہ کچرے میں پڑے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. تم سچی بن جاؤ گے، تمہاری تزکیہ ہو جائے گی، تم پھر پروپیگنڈی نہیں کرو گے، پھر تم کام کرو گے. پھر تمہاری صرف میڈیا نہیں ہوگی، تمہاری میڈیا کام ہوگا. کیا ہوگا؟ تمہارا میڈیا کام ہوگا. پھر تمہارے لیے اشتہارات بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اشتہار بڑے اشتہارات لگا یہ کرے فلانا. پھر کیا ہوگا؟ تم شاید جب بن جاؤ گی تو مکیاں خود ہو کر آپ کے پاس آ جائیں گی، مکیاں اکٹھی ہوں گی. آپ کی جب اخلاق اچھے ہو جائیں گے تو آپ کا کردار اچھا ہو جائے گا. جب کردار اچھا ہو جائے گا، یہی وہ جو سچائی سے جو کردار اچھا ہوتے ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، اچھے اعمال ہوتے ہیں، وہ رنگ لاتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس پر ختم بھی کرتا ہوں کہ تزکیہ والے کا اور غیر تزکیہ والے کا کیا اثر ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑے اللہ والے تھے. اس کو کچھ مال مل گیا اور اس نے سوچا کہ میں اس کو اللہ رب العالمین کے نام پر کچھ صدقہ کروں گا. تو ایک حصہ اس میں سے منہا کر دیا
اور کہا کہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کے نام پر دوں گا، لیکن ایسی دوں گا کہ کوئی مجھے دیکھے ہی نہیں، نظر نہ آئے کسی کو۔ وہ چپ کے جا رہا تھا، رات کو ایک آدمی مل گیا، پہچانا بھی نہیں، وہاں عورت تھی، اس کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے ایک فاحش عورت جو فحش کام کے لیے جا رہی تھی اس پر صدقہ کیا۔ بڑا پریشان ہوا، یا رب العالمین، میرا تھا کہ میں صرف یہ دیکھتا تھا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہو بس۔ آج میں پھر جو اس میں سے تھوڑا بچہ ہے اس میں دو دے دوں گا، تو اس مال کو اٹھایا، وہ بھی کسی شخص کے رات کو اسی طرح دے دیا۔ تو صبح چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے ڈاکو پر، جو رات کو لٹیرا تھا، گھر لوٹ رہے تھے، اس کو اس نے صدقہ دیا۔ اوہ یا رب العالمین، میرا تو خیال ہے کوئی بزرگ مل جائے، لٹیرے کو دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا لٹیرا ہے جو جس کا دل حق قبول کرتا ہے، کون سی فحاشہ ہے کہ جس کا دل کے اندر کیا ہے، حق کی قبولیت کی رمق موجود ہے، چمک موجود ہے۔ تیسرا دن ہو گیا، پھر کہا کہ آج تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ رات کو پھر جو مال تھا وہ اکٹھا لے کر وہاں لے گیا، 3 سکے تھا غالباً، تو وہ دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ ایک آدمی نے چودھری صاحب کو سیٹھ صاحب کو صدقہ دیا تھا، تو بڑا پریشان ہوا، یا رب العالمین، میں تو اس طرح نہیں چاہتا تھا، تیری مرضی، یہ میری مال خراب ہے۔ اس نے اپنے خرابی کسی اور پر نہیں ڈالی، اس نے کہا کہ میرے مال میں خراب ہے، اس لیے خراب جگہوں پر چلا گیا، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں غلط ہوں۔ ہم ہوتے تو ہم کیا سب پھر خود اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں، اعوذ باللہ۔ تو اس وقت کی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ فلان کو کہہ دو کہ ان کی صدقات کو میں نے بہت اعلیٰ پیمانے پر قبول کیا ہے۔ جو عورت کو، فاحش عورت کو جب ہی تمہارا مال ملا، دیکھو اس مال کے اندر کس کی سوچ تھی بتاؤ؟ وہ تزکیہ والا دل تھا۔ کیا تھا؟ تزکیہ والی دل کا اس کے اندر، اس مال کے اندر اثر کیا تھا اس نے۔ جب وہ مال اس کے ہاتھ میں، تفصیل میں نہیں کی، اس کے ہاتھ میں پڑ گئی، تو اس نے دل میں کہا کہ میرا رب، اب دیکھو یہ صدقہ کیا ہے، یہ ہاتھ کیا ہے، وہ ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے چلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے چلتے ہیں۔ اب یہ ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ بات ہوتی ہے جو بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اب فرق سمجھے، اب اس نے صرف دیا ہے، لیکن اس کے دینے میں اتنی برکت تھی کہ اس کی زندگی پلٹ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ چونکہ اس کی نظر کس پر تھی؟ اللہ تعالیٰ پر تھی۔ جب صدقہ کیا تو اس کی نظر کہاں لگ گئی؟ اللہ تعالیٰ پر لگ گئی۔ ورنہ عورت کی، اس نے کہا اچھا ہوا جی میرا کوئی عجیب، تو کتنے رشوت کھاتے ہیں روزانہ۔ اس کو تنبیہ ہو گئی، یا رب العالمین تم اتنا مجھ پر مہربان ہے، اس حالت میں تو مجھ پر لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ وہ مجھے کچھ دے دے۔ آج سے میرا توبہ، وہ اللہ کی ولی بن گئی، ولیہ بن گئی۔
ہمارے صدقے بھی ہوتے ہیں، جب تک فٹو نہ نکالے اس وقت ہمارا دل بھی نہیں ہوتا.